صفات میں کلمے کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے۔ صبر زندگی سے نکل جائے تو اسلام زیرو ہو جاتا ہے۔ تو وہ ایمان والے کہیں گے تسی نورانی مخلوق، عظیم مٹی دی مخلوق، تسی سلام کرن کیوں آ گئے ہو؟ اب سنو، بما صبرتم، جو آپ لوگوں نے صبر سے زندگی گزاری، آج ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، صبر والے کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ ان سے کہیں گے انطلقوا إِلَى الْجَنَّةِ، جاؤ جنت۔ جب وہ جائیں گے تو آگے فرشتے بیریئر لگا کے کھڑے ہوں گے، او بھائی کدے آ گئے ہو، کون ہو؟ ایسی جنت جا رہے ہیں، وہ حالی تا حساب ہی نہیں شروع ہوا، تو انہوں کہیں کہ جنت جاؤ۔ میں کہا سانو ساڑے رب آکھے کمن انتم، کون ہو تم؟ نحن اہل الصبر، ارے بھائی ہم صبر والے ہیں۔ آپ نے اس وقت غصے میں کہا حمزہ تیرے بدلے میں 70 کافروں کے ایسے ناک کان کاٹوں گا۔ میرے رب نے اس وقت قرآن اتارا، نہیں میرے نبی، آپ کا رب اجازت نہیں دے گا۔ انہوں نے ایک کے ناک کان کاٹیں، آپ بھی ایک کا کاٹ سکتے ہیں۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، ہائے پھر صبر آ گئے، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، اگر آپ صبر کر جائیں تو بہت بڑی دولت ہے۔ تو آپ نے کہا بل نصبر یا رب، یا اللہ ہم صبر کریں۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، شرک کرنے والے کو ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کے بعد جتنے بھی گناہ ہیں جس کو چاہوں معاف کر دوں، جس کو چاہوں نہ کروں، قانون پورا کروں۔ تو پہلی جو دولت ہمیں اللہ نے دی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایمانی صفات میں، صفات تو عبادات ہیں، ایمانی صفات میں کلمے کے بعد سب سے بڑی صفت صبر ہے، برداشت۔ جسم بنانا ہو تو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ویٹ ٹریننگ آپ کرتے ہیں، جو یہ پتہ نہیں کوئی کرتا بھی ہے کہ نہیں، تو جسم اس سے مسلس لوہے کو برداشت کرتے ہیں اور وہ انتہائی خوبصورت ہو جاتے ہیں، اور کوئی چیمپئن بنتا ہے، کوئی کچھ بنتا ہے۔ اور کھایا پیا سو گئے تو پیٹ ادھر نکلے گا، کدی سجے جاوے گا، کدی کھبے جاوے گا، کدی بیماریاں ہو جاؤں گی، شوگر آ گئی، بلڈ پریشر آ گیا، ہارٹ آ گیا۔ تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ جسم کو صبر کراتے ہیں، تو اس کے بدلے میں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جسم بن گیا ہے۔ ایک صبر ہے جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ دیکھیں نماز فرض ہے، 5 وقت سب سے بڑا فرض ہے۔ تو اللہ نے نماز اور صبر کو ایک بریکٹ میں ذکر کیا کہ مجھ سے مدد مانگو، میری مدد طلب کرو، میرے سوا کوئی مدد کے قابل نہیں۔ کس چیز سے؟ 2 باتوں سے، ایک نماز اور ایک صبر۔ لیکن اس کے آگے جو بات کہی ہے کہ نماز تو بڑا اونچا کام ہے، تو اللہ کہتا میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ صبر کتنا اونچا چلا جاتا ہے کہ اللہ نے، اچھا اس کی وجہ یہ، نماز تو 5 وقت فرض ہے،
24 گھنٹے نماز ہم پر فرض نہیں، اور صبر کرنا 24 گھنٹے ہمارے ذمہ ہے۔ تو صبر کے ساتھ اس لیے کہا، اگر وہ نماز کہتا تو اس کا مطلب تھا 5 ٹائم تو توڑے نال ہاں تے اگے پیچھے تو پتہ کوئی نہیں۔ تو یہاں کا ان اللہ مع الصابرین، صبر 24، اب سب صبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جن بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہے پوری دنیا میں، خدیجہ مسجد میں، تاج کالونی، گلستان کالونی، صبر کے ساتھ بیٹھے۔ میں روزوں میں انتہائی صبر کے ساتھ بولنا پڑتا ہے مجھے۔ ایک تو میرا، آپ ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں میں بیان میں پانی پیتا ہوں، ایک وہ رک جاتا ہے، ایک سر درد کا مسئلہ ہے وہ بکھر جاتا ہے۔ تو ہم سب اس وقت صبر کی کیفیت میں ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے کہا میں صبر والوں کے ساتھ ہوں، جو 24 گھنٹے کی صفت۔ اور صبر ایمان کی وہ صفت ہے جیسے باڈی میں خون ہوتا ہے، پورا مضبوط 7 فٹ کا ہے، خون نکل جائے تو مٹی ہو گیا، زیرو ہو گیا۔ صبر زندگی سے نکل جائے تو اسلام زیرو ہو جاتا ہے، اسلام کی طاقت ختم ہو جاتی۔ تو اللہ نے ایمان کی ہر صفت کے ساتھ قرآن میں صبر کو ذکر کیا، نماز اور صبر، تقوی صبر، ان تصبروا وتتقوا، ایمان عمل صالح تواصی بالحق، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس کو آپ پھیلا دو، تھوڑا ٹائم ہوتا ہے۔ ہر ایمان کی صفت کے ساتھ صبر لازمی ہے۔ قیامت کے دن اعلان ہوگا فَلْيَكُنْ أَهْلُ الصَّبْرِ۔ جب پہلے میں یہاں قرآن سے بتاؤں، وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا، ہم نے ان کو صبر کے بدلے میں کیا صلہ دیا، جنتاً وحریرا، ان کو جنت دی اور ریشمی لباس پہنایا۔ صبر پہ 2 مشکلیں آتی ہیں، ایک آدمی کا اندر ٹوٹتا ہے، اندر ٹوٹنے کی وجہ سے باڈی پہ اثر پڑتا ہے، چہرہ بدلا ہوتا ہے، مول صاحب خیریت ہے کہ یہ اندر ایک چکی چل رہی ہے۔ تو جنت اندر کی ٹھنڈک کا سامان اور ریشم جسم کی ٹھنڈک کا سامان، جنتاً وحریرا۔ پھر دوسری جگہ کہتا ہے اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، جو انہوں نے گلستان، تاج کالونی، فیصل آباد، پاکستان، دنیا میں صبر کیا، ان کو ہم جنت دیں گے۔ کس پر؟ بما صبروا۔ غرفہ، غرفہ کیا ہے؟ یہاں محل نہیں کہا، قصور نہیں کہا، غرفہ کہا ہے۔ غرفہ بھی ایک محل ہے جنت میں۔ یہ آپ پنکھے کو دیکھو سارے، یہ چھت کے ساتھ فکس ہے، لٹکا ہوا ہے، پیچ لگے ہوئے۔ غرفہ وہ محل ہے جو جنت میں ایسے ہوا میں کھڑا ہے، نیچے پلر کوئی نہیں، اوپر کل قابلے کوئی نہیں جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، وہ ایسے ہے۔ لیس لہا معالیکم من فوقہا، ہینگنگ برج ہوتے ہیں تو ان کو زنجیروں نے اوپر پکڑا ہوتا ہے۔ تو اس غرفہ کے اوپر کوئی ایسا اس کو روکنے والا نہیں، اس کو تھامنے والا نہیں، نیچے کوئی پلر نہیں جو اس کو روک کے، وہ ایسے کھڑا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیف یدخلونہا، اس میں جائیں گی کیسے؟ نہ پوڑی نہ بوا نیچے،
تو آپ نے فرمایا کبھی پرندے کو نہیں دیکھا گھونسلے میں کیسے جاتا ہے؟ مثل الطیر، پرندوں کی طرح جاؤ گے، اس میں جا کے اتر جاؤ گے۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہاں جانا ہے، نہ پیٹرول، نہ ڈرائیور، نہ کمپاس، نہ پہیے، نہ انجن، جہاں تک آپ کی جنت کی انتہا ہے۔ آپ کہیں گے لے جا ساری میری جنت کی سیر کرا، وہ ساری جنت کی سیر کرائے گا۔ اس میں جو اس کی بیویاں ہیں وہ الگ ہیں، جو زمین کے محلوں ہیں اور گھر ہیں اس میں جنتی کی بیویاں الگ ہیں۔ ان ہینگنگ جو محل ہیں اس میں اس کی بیویاں الگ ہیں۔ پھر جو وہاں 4 نہریں نہیں ہیں، 4 دریا ہیں۔ عربی میں نہر دریا کو کہتے ہیں اور نہر جدول کو کہتے ہیں۔ تو ہم چونکہ اردو میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جنتیں دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی۔ نہر عربی میں دریا، اور نہر کا عربی میں لفظ جدول۔ تو اللہ نے نہیں کہا جدول من لبن، جدول من عسل، انہار، دریا ہیں، دریا۔ یہ ساری دنیا کسی ایک دریا میں پھینک دو تو لگے گا ایک چھوٹا سا کنکر وہ عبداللہ پور کی نہر میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں لگا۔ وہاں اس کا سیٹ اپ سارا الگ ہے، وہاں اس کی بیگمات الگ ہیں، گھر الگ ہے۔ اور یہاں تو مچھلیوں کو پکڑنے کے لیے کتنے جال لگاتے ہیں، پورا کاروبار ہے۔ وہاں مچھلیاں خود سر نکالیں گی، ہر مچھلی خوبصورت عربی زبان میں بولے گی، یا ولی الرحمن اتاکلونی، اے اللہ کے ولی آپ مجھے کھائیں گے؟ ہر ایک مچھلی کہے گی، کیونکہ موت کوئی نہیں، ان کو پتہ ہی نہ سانو کھا لینا ہے، پھر بھی اللہ نے انہوں جیندہ کر کے پانی چ پا دینا۔ وہ جو ان کا ڈھانچہ ہوگا نا ہڈیوں والا، وہی پھر مچھلی بن کے دریا میں چھلانگ لگا دے۔ تو وہ کسی ایک مچھلی سے کہیں گے ہاں کھانا ہے تمہیں، تو وہ جمپ لگائے گی، اوپر آ جائے گی۔ مچھلی پانی کے بغیر زندہ رہ سکتی، اور وہ جنت ہے، اوپر آ جائے گی۔ پھر ان سے پوچھے گی مشوین او مطبوخن، آپ کباب کھائیں گے یا پکا ہوا کھائیں گے؟ سبحان، وہ کہتا میں کباب کھاؤں گا، یا کہتے ہیں سارے جو وہاں ہیں تو ایسے، اب ایک مونڈے کو ایسے کرے گی تو اس میں سے کباب نکل کے آ جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ایک سالن چاہیے، وہ ایسے کرے گی تو وہاں سے ڈشیں آ جائیں گی، اور ہر لقمے کی لذت پہلے سے خوب بہت اعلیٰ۔ ہمارے ساتھ مدرسے میں پڑھتے تھے برمی، وہ لاتے تھے سوکھی مچھلی، اس کو سڑکی ماس کہتے تھے۔ وہ جدو پکائندے ہیں سارا مدرسہ بو نال بھر جاندہ ہے، تو بیڑی ٹھلے بیٹھے موجہ نال کھاندے ہیں، ساڑھا ہوتی ہے پانچا کر دیندے ہیں۔ وہاں کی مچھلی میں مشک اور عنبر کی خوشبو ہوگی، کانٹا نہیں ہوگا کہ چبھ جائے۔ تو یہ صبر کے بدلے میں بتا رہا ہوں۔ پھر جنات عدن یدخلونہا، عام جنت میں نہیں جائیں گے، جنت الفردوس میں جائیں گے، اور ساتھ کون ہوں گے؟ ومن صلح من آبائہم، ماں باپ ہوں گے، وازواجہم، اور بیویاں ہوں گی، وذریاتہم، اور اولاد ہوگی، اولاد در اولاد، ذریت میں پوتے پوتیاں نواسیاں نواسیاں بھی آ جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوگا؟ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، جب اپنے محل میں جنت الفردوس، جنت عدن، جنت المأوى،
یہ سب ایک ہی جنت کے نام ہے جو سب سے اوپر ہے، سب سے اوپر، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ان کو جنت الفردوس میں لے جاؤ، کل یا نہیں اداس ہون گے، ماں باپ نو بھی لے جاؤ، بیویاں نو بھی لے جاؤ، بچیاں نو بھی لے جاؤ، پوتے پوتیاں نو بھی لے جاؤ، نواسے نواسے نو بھی لے جاؤ، اور پھر اللہ فرشتوں سے کہے گا جاؤ ان کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور فرشتے چاروں طرف سر آ کر کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم۔ ایک یہاں بھی ہوتا ہے نا سلیوٹ، آج جو انہوں سلوٹ مار رہے ہیں کل انہوں ہاتھ کھڑی لا کے دے جیلے چھٹی بیٹھے، ایک کڑے پروٹوکول سلام علیکم۔ تو وہ ایمان والے کہیں گے تسی نورانی مخلوق، عظیم مٹی دی مخلوق، تسی سلام کرن کیوں آ گئے ہو؟ اب سنو، بما صبرتم، بما صبرتم۔ نماز کا ذکر نہیں کیا، روزے کا نہیں کیا، حج کا نہیں کیا، زکوٰۃ کا نہیں کیا، صدقات خیرات کا نہیں کیا، جہاد کا نہیں کیا، کہ بما صبرتم، جو آپ لوگوں نے صبر سے زندگی گزاری، آج ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فنعم عقبی الدار، دیکھ لی جنت کیسا بہترین ٹھکانہ ہے۔ اچھا یہ تو بڑا چھوٹا جا سلام ہے، وہ فرشتوں کے سلام کا مزہ لے رہے ہوں کہ یار سانو نورانی مخلوق نے سلام کیتا ہے، کمال ہو گئی یار، کمال ہو گئی۔ آپ غلط اچانک عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ اور آپ کو اپنے نبی کا عجب بول سنو، ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ، جتنے جنتی مرد عورت ہیں حوروں کے علاوہ، صرف ایمان والے مرد عورت، ایک ایک کا اللہ نام لے کر حال پوچھے گا، اس سے جواب لے گا۔ محاضرہ کہتے ہیں آپس میں گفتگو کرنا، صرف اتنا نہیں اللہ ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، ہاں بھائی ٹھیک ہے، نہیں، پوچھے گا کیا حال ہے، وہ جواب دے گا ٹھیک ہوں، پھر وہ اگلے سے پوچھے خوش ہو، حل رضیتم، یہ الفاظ ہیں حدیث پاک، میرے بندو راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ بالکل راضی۔ ایک ایک سے پوچھے گا، ایک ایک سے۔ اور پوچھ کی لذت بتاؤں، ایوب علیہ السلام 18 سال بیمار رہے، کوئی نبی اتنا لمبا بیمار نہیں رہا، کیڑے نہیں پڑے، یہ بنی اسرائیلی روایت ہے، نبی کو اللہ ایسا نہیں بناتا کہ اس سے کسی کو نفرت ہو، بیماری تھی، دردیں بے حد۔ اللہ نے جبریل بھیجا، اس نے پر مارا، پانی کا چشمہ نکلا، اس میں ڈبکی دی، ٹھیک ہو کے باہر آ گیا، پوری جوانی واپس آ گئی۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضرت وہ جو بیماری کے دن تھے یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے وہ صحت کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ اس کہ اللہ معاف کرے، وہ کیوں جی اچھے تھے؟ فرمایا جب بیمار تھا اللہ دن میں روزانہ ایک دفعہ عرشوں سے پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے، اس پوچھ میں جو لذت تھی اب وہ اس صحت میں نہیں ہے۔ اور جب سارے پردے ہٹ جائیں، جنت ہو، زندگی ہو، ابدی ہو، ہمیشہ کی ہو، اور اللہ سامنے آ کر کہے خوش ہو، سبحان، یہ کس کے بدلے میں ہے؟ بما صبرتم۔ یہ تو ہو گئی جنت کی بات ہے۔ اب دنیا کی لو، ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا۔ ایمان والو دو کام کر لو، ایک صبر ایک تقوی، دو کام کر لو، ایک صبر کر لو، ایک تقوی اختیار کر لو۔
کوئی بڑے سے بڑا دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دنیا میں بھی صبر کی اللہ قیمت بتا رہا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، ہم نے انہیں امامت بخشی دنیا کی جب انہوں نے صبر کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں۔ تو یہ تو بہت لمبا مضمون ہے، میں برکت کے لیے تھوڑی دیر بولتا ہوں۔ اب چلتے ہیں قیامت کے دن۔ قیامت کے دن اللہ کہے گا فَلْيَكُمْ أَهْلُ الصَّبْرِ، اہل الصبر، صبر والے کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ کچھ مرد کچھ عورتیں کھڑے ہو جائیں، کچھ تو مراد ہے نہیں کہ 20 25، اس عدد کے لحاظ سے ایک بڑا عدد ہوگا لیکن چھوٹا ہوگا۔ ان سے کہیں گے انطلقوا الی الجنہ، جاؤ جنت۔ جب وہ جائیں گے تو آگے فرشتے بیریئر لگا کے کھڑے ہوں گے، او بھائی کدے آ گئے ہو، کون ہو؟ ایسی جنت جا رہے ہیں، انہوں حالی تو حساب ہی نہیں شروع ہوا تو انہوں کہا جنت جاؤ۔ میں کہا سانو ساڑے رب آکھے کہ من انتم، کون ہو تم؟ کہ نحن اہل الصبر۔ اب یہ مکالمہ ساری آدم کی اولاد کو اللہ سنائے گا، ان کو ہائی لائٹ کرنے کے، سب سنیں گے، سب دیکھیں گے۔ نحن اہل الصبر، ارے بھائی ہم صبر والے ہیں۔ ما صبرکم، کیا صبر تھا تمہارا؟ کہ صبرنا علی طاعت اللہ، جو اللہ کہتا تھا اس پہ جم جاتے تھے چاہے جان چلی۔ والذی، میرے نبی نے کہا والذی نفسی بیدہ لمیتۃ فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت الخالق، ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اللہ کی مانتے ہوئے ٹوٹے ہو جانا زندہ رہنے سے زیادہ بہتر، نافرمانی کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ کہ ہم نے جو اللہ نے کہا ہم نے اس پہ صبر کیا اور جم گئے، اور صبرنا عن معصیت اللہ، جن چیزوں سے اللہ نے روکا، نفس نے بڑی لگامیں توڑائیں، پر ہم نے اس کو لگام دے کے نا روک کے رکھا، نافرمانی نہیں کی، صبر کیا۔ بچپن میں گھوڑ سواری سیکھی تھی، ابا جی کے گھوڑے ہوتے تھے اس وقت، تو بعض گھوڑے نا بڑے سرکش ہوتے تھے، تو ان کو جو لگام ڈالتے تھے نا اس کے ساتھ کیلیں لگی ہوتی تھی، کیلیں، کہ جب وہ سرپٹ ہوتا تھا نا اور سوار کے قابو سے باہر ہوتا تھا، تو جب اس کو ایسے کھینچتے تھے تو کیل اس کے یہاں لگتے تھے گھالوں میں، تو کھلو جاندہ ہے۔ یہ جڑا ساڑا نفس ہے نا، یہ اس گھوڑے تو بھی پلیت ہے، انہوں ایڈے کل چاہی دے کہ صبرناہا عن معصیت اللہ، جب اللہ روکتا تھا تو لگامیں کھینچ لیتے تھے اور رک جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اچھا یہ تو اللہ کیا بندے دے دلے چلا دا خوف ہے۔ تیسرا صبر کیا ہے؟ جو لوگوں کی طرف سے آئے گا، اس نے گالی نکالی، اس نے حق مارا، اس نے برا کہا، اس نے جھوٹا مقدمہ کیا، اس نے الزام لگایا، اس نے بے عزت کیا، اس نے ذلیل کیا، اس نے کچھ کیا، کہ صبرنا علی البلا، اس پر بھی ہم نے صبر کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب سے مشکل صبر ہے کہ پہلی دو باتوں میں تو اللہ سامنے ہے، اللہ نال کی لڑ سکنے ہیں، لیکن تیسری بات میں وقاص کے میرے سامنے، میں اس کے سامنے ہوں، میں بدتمیزی کروں، یہ بدتمیزی کرے تو ہم ایک دم بدلہ لے سکتے ہیں، تو وہ یہاں بھی چپ ہو جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے۔ کہ صبرنا علی البلا، میرے نبی کوہ صفا پہ بیٹھے تھے، کون؟ قاب قوسین او ادنی، اس سے اونچا مقام کوئی اور ہو سکتا ہے؟ ابو جہل گزرا، آپ ایسے بیٹھتے گوٹھ مار کے، ایسے بیٹھے، اس نے آ کے آپ کو گالیاں دینا شروع کر، اب چپ کر کے سنتے رہے، ایک اشارے سے وہ بندر بن سکتا تھا، خنزیر بن سکتا تھا، اب چپ، خاموش۔
جب اس نے دیکھا میں گالی کٹ ہی جا رہے ہیں، بولتا ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، اس نے سر میں ماری، زور سے خون نکل آیا۔ آپ خاموش۔ اس نے آپ کو بازو سے پکڑا اور پہاڑ کے اوپر گھسیٹتا ہوا وہاں تک لے گیا، یہ سارا پاسا چھلنی ہو گیا، چھلیا گیا۔ آپ خاموش۔ وہ دفع ہو گیا۔ وہاں ایک آپ کے خاندان کی باندی دیکھ رہی تھی، حضرت حمزہ شکار پر گئے ہوئے تھے، واپس آئے تو وہ پہلے ہی مکے کے دروازے پر کھڑی تھی۔ ارے ابو عمارہ، آج اپنے بھتیجے کا حال دیکھتے کیا ہوا؟ اور کیا ہوا؟ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ کہا ابو جہل نے یہ کیا ہے۔ کہا اچھا۔ تو گھر جانے کی بجائے نا وہ شکار کر کے آئے تھے، کمان ان کی لوہے کی تھی، ساڑھے کول تو ہلدی بھی نہیں ہو۔ وہ کہے تو ابو جہل مکے بیت اللہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، انہوں نے کمان اٹھائی اور زور سے اس کے سر میں ماری، بڑا خون کا فوارہ نکلا۔ بدبخت، میرے بھتیجے کو تو نے اکیلا سمجھا ہے اور اس پر تو نے یہ کام کیا ہے۔ تو ابو جہل کا خاندان مخزوم اٹھا حملہ کرنے۔ ابو جہل نے کہا نا 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 نا، یہ بہت بڑا سردار ہے، اسے کچھ نہ کہو، اسے کچھ نہ کہو، یہی تو محمد چاہتا ہے کہ ہم آپس میں لڑ پڑیں۔ کہنے لگا سن لے، میں بھی آج سے مسلمان۔ میرے نبی کے صبر نے چاچے کو ایمان دے دیا، دلائل سے نہیں ہوئے، قرآن سن رہے ہیں، نور نبوت چہرے پہ دیکھ رہے ہیں، نہیں کلمہ پڑھا، بھتیجے کے صبر نے کلمہ پڑھا دیا۔ اور پھر کہنے لگے ساری رات مجھے نیند نہ آئی۔ وہ تیرا بھلا ہو گیا، بطریے دے مگر لگ گئے، وہ تو بھتیجے کے پیچھے لگ گیا، تو چچا سردار اس کے پیچھے لگ گیا۔ صبح تک نیند نہیں ہے اور صبح کے فوراً بعد ہے یا رسول اللہ برا حال، اندر نہیں مان رہا۔ تو آپ نے یہاں دل پہ ہاتھ رکھا کہ اللہم سدد قلبہ، یا اللہ میرے چاچے کا دل مضبوط کر دے۔ ساتھ ہی کلمہ اندر ٹھک ہو گیا، اور پھر کیا بنے؟ سید الشہداء حمزہ۔ جب احد کی جنگ میں آپ شہید ہوئے تو مکے والوں نے کیا کیا؟ کان کاٹ دیے، ناک کاٹ دیا، آنکھیں نکال لی، سینہ چیر لیا، کلیجہ نکالا، ہندا نے چبانے لگی، یہ حال کیا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے کہا حمزہ کدھر ہے؟ ایک صحابی نے جا کے دیکھا تو ان کو ہمت نہیں ہوئی، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ خود آ کے دیکھیں، بتا نہیں سکتے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ کی ہچکی لگ گئی، ہچکی، دور تک آپ کے رونے کی آواز آ رہی تھی، اور 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حضرت حمزہ پہ۔ تو جب آپ کا رونا بند نہیں ہو رہا تھا تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ روئیں نہیں، ہم نے عرش کے اوپر لکھوا دیا ہے حمزہ اللہ اس کے رسول کا شعر ہے۔ پھر آپ کے آنسو رکے۔ جب مدینے میں داخل ہوئے تو آپ کا خاندان تو سوائے حضرت علی کے سارا مکے میں تھا، یا حضرت حمزہ تھے، تو مدینے کے صحابہ زیادہ شہید ہوئے تھے، ہر طرف سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں عورتوں کی۔ آپ کے پھر آنسو آ گئے، ہائے سب کے رونے والے ہیں، میرے چچا پہ رونے والا ہی کوئی نہیں۔ یا رسول اللہ، یہ صبر تیسرے نمبر کا ہے، سب سے مشکل صبر۔ آپ نے اس وقت غصے میں کہا حمزہ تیرے بدلے میں 70 کافروں کے ایسے ناک کان کاٹوں گا۔ میرے رب نے اس وقت قرآن اتارا، فَإِنْ عُوقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ نہیں میرے نبی، آپ کا رب اجازت نہیں دے گا، انہوں نے ایک کے ناک کان کاٹیں، آپ بھی ایک کا کاٹ سکتے ہیں۔